سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جس سے مرید ہو رہے ہیں اس کے جیون پہ ایک نظر ڈالیے، اس کے آگے پیچھے دیکھیے کہ وہ شریعت پہ زندگی جی رہا ہے کہ نہیں، نماز کی پابندی کر رہا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، فاسق مولد تو نہیں ہے، کو دیکھنا چاہیے۔ رہا سوال میرا کہ میں تو بہت کمزور ہوں، بنگلہ زبان میں جس کو جگھنو نگھنو کہتے ہیں، میں اس سے بھی نیچے ہوں، لیکن میری نسبت بہت مضبوط ہے، میری نسبت بہت مضبوط ہے، ایسی مضبوط ہے کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی جو مرید ہونے کے لیے ایران سے چل کر بنگال آئے، اور بنگال میں حضرت مخدوم العالم شیخنا علاء الحق الدین گنج نبات ابن سندہ پوری پڑھوی جن کی چھتر چھایا میں تنجیر ہے، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے مرید ہوئے۔ اور مرید ہونے کا مطلب نہیں کہ مرید ہو جاؤ اس کے بعد پھر الٹا سیدھا جو چاہو سو کرو مرید ہو گئے، نہیں، توبہ نصوحہ کرنا ہوگا، اپنی تمام تر برائیوں سے رک کر کے اللہ اس کے رسول کے کہنے آنا ہوگا۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے مرشد کو راضی کر لیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جب پیر و مرشد نے آپ کو اپنا قائم مقام بنا کر کے جانشین اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر کے حکم دیا کہ اب جاؤ دنیا میں تبلیغ کرو اور لوگوں کو راہ راست پھیلاؤ، تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ مرید بڑی مشکل سے کرتے تھے، بہت مشکل سے مرید کرتے تھے۔ کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتے، شکشا دیکشا تعلیم دے کر کے اس کا دل روشن کرتے، جب دل روشن ہو جاتا تب مرید کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تاریخ اٹھاؤ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی، تو آپ کی زندگی کے اکثر حصے میں آپ کو ایسے لوگ ملے کہ جو عالم تھے، فاضل تھے، مفتی تھے، علامہ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ آپ جب دیکھ لیتے کہ اس کا دل روشن ہو گیا تو مرید کرتے۔ کشور مقدسہ میں جب آپ پہنچے، وہاں سے بھی ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ سسٹم یہی تھا کہ خانقاہ میں آؤ، تربیت حاصل کرو، جب مرشد کی سمجھ میں آئے گا تو مرید۔ لیکن انتقال سے پہلے آپ نے اپنے جیون میں ہی اپنی قبر بنوا لیا، اور اس قبر میں جا کر اپنی زندگی کے ساتھ چلا کیا، اور 2 کتاب بھی لکھی۔ آج وہ کتاب مارکیٹ میں بھی ملتی ہے، ایک ہے رسالہ قبریہ اور دوسری ہے بشارت المریدین۔ تو اس چلے کے درمیان غیب سے ندا آئی کہ اے اشرف، میں نے تمہارے مریدین کی تقدیر پر معافی کا قلم چلا دیا ہے۔ تو جب یہ ندا آئی تو آپ قبر سے نکلے۔ ابھی تو یہ تھا کہ چلہ کرو، 2 چلہ کرو، 5 چلہ کرو، 10 چلہ کرو، تب جا کے مرید ہو گئے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ ندا آ گئی، حکم آ گیا، تو قبر سے 10 محرم الحرام کو نکلے،
عام اعلان کر دیا کہ جس کو مرید ہونا ہے ہو جائے فقیر کے آخری دن ہے۔ آپ جانتے ہو تاریخ میں آیا یہ ہے کہ 18 دن میں تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ لوگوں نے، جس میں شکشت پڑھے لکھے عالم درویش، انہوں نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ میری نسبت ان سے ہے جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے مریدوں کے لیے فرما دیا کہ اسے بھائی نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے میں ہوں۔ میری نسبت جعفر صادق سے ہے، وہ جعفر صادق جن سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو ایسے ویسے پیر نہیں تھے وہ۔ ہم لوگ جن کی پیروی کرتے مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، حنفی کہتے ہو نا اپنے کو، وہ مرید ہیں حضرت جعفر صادق کے۔ سوچ لو، آپ کے تبحر علمی کا عالم یہ تھا کہ دور دور سے لوگ آپ سے آتے تھے شکھا دکھا حاصل کرنے کے لیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو آپ نے بڑے فخر سے کہا کہ نحن حبل اللہ، ہم ہی اللہ کی رسی۔ میرا رشتہ حسن و حسین سے ہے، میرا رشتہ مولا علی سے ہے، میرا رشتہ رسول پاک سے۔ الحمدللہ 1400 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ابھی کہیں اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ صبح قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ مرید ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ مرید ہو جاؤ گے تو قبر میں آپ کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ مرید آپ میرے ذریعے سے کس کے ہو رہے ہو؟ جناب رسول اللہ، مرشد حقیقی کے۔ تو یہ تصور جو کرایا جاتا ہے خانقاہ میں، مراقبہ کرایا جاتا ہے، تصور کرایا جاتا ہے، تصور شیخ کرایا جاتا ہے، ایک دن ہر تصور کی تصدیق ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد کوئی وہاں ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا، لیکن مرشد حقیقی جناب محمد رسول اللہ ہر مومن کی قبر میں تشریف لائے گا، حضور کا دیدار۔ مرشد اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو ہو سکتا ہے کہ محشر میں وہ تمہارا سفارشی بھی بن جائے۔ یہاں کوئی تمہارے لیے پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وہاں مرشد تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جو اللہ والے تھے، جو ماں کی کوکھ میں بھی ولی تھے، لیکن دنیا میں جب آئے تو انہوں نے بھی مرشد کے دامن کو تھاما۔ اب وہ چاہے غوث ہو، چاہے خواجہ ہو، چاہے محبوب الہی ہو، اخی سراج الحق ہو، جو بھی آئے مرشد کے دامن کو تھاما۔ تو یہ اگرچہ فرض و واجب تو نہیں ہے، مستحب عمل ہے، لیکن اس مستحب عمل کو ولیوں نے، صحابہ نے بھی قبول فرمایا۔ چاند پور یہ حضور اشرف الاولیاء کا بڑا ہی چہیتا گاؤں ہے، اور یہاں کے لوگوں نے حضور اشرف الاولیاء سے بہت بھروسہ کی، ان کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس رشتے کو قائم رکھیں اور پھر مرشد کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ تو لہذا جو لوگ مرید ہو چکے ہیں وہ اپنی بیعت کو دہرا لیں، جو مرید نہیں ہوئے ہیں وہ مرید ہو جائیں، اور اگر آپ
اکتساب فیض چاہتے ہیں، کہیں اور سے بھی بیعت ہیں، تو یہ بری بات نہیں ہے، آپ کسی بھی بزرگ سے کا فیض حاصل کر سکتے ہیں، تعلیم ہو سکتے ہیں۔ یہی دعوت ابھی مولانا نے آپ کو دی۔ میرا شوق نہیں کہ میں اپنے مرید کی تعداد بڑھا ڈالوں، محشر میں میرا بھی حساب و کتاب ہوگا، لیکن میرا جن سے رشتہ ہے، تعلق ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں جگھنو نگھنو ہوں، لیکن اسی اللہ کی رسی کا ایک حصہ میں بھی بن چکا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم بھی بن جاؤ، تاکہ پھر کمزور ہو کے بھی کمزور نہ رہو، مضبوطی کے ساتھ ہم اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ سکیں۔ ٹھیک ہے بھائی، لہذا بائیں ہاتھ نیچے رکھیے، دائنا ہاتھ اوپر رکھیے، آپ کی نیت اور ارادے پر آپ مرید ہوں گے، طالب ہوں گے، جیسے میں پڑھوں ویسے آپ سب بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ